علماء سنت اور اس محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا کل خواہ شہزادہ کل قبا امداد کن۔ غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد قبلہ تھی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم بھی ظلم طنز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا میں بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ میں بابا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ہم نے اور آپ نے سرکار تاج الشریعہ کا کلام سنا جو انہوں نے حضور کی شان میں لکھا، اور ان کی کہی ہوئی باتوں میں عجب ہی روحانیت ہوتی ہے۔ جو بھی حضور کی شان میں بنا سوچے سمجھے لکھا کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کی خاصیت ہے کہ انہیں قلم چلانے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، جو دل پہ گزرا کرتی ہے وہ ورق پہ اترا کرتی ہے۔ یہ خاصیت ہے اعلیٰ حضرت کے خاندان کی۔ آپ اس گھر کے ایک کسی بچے کا بھی آپ شعر اٹھا لیں، عجب روحانیت ہے، عجب روحانیت ہے۔ اور رہ گئی ان کی قابلیت کی بات تو بڑے بڑے اچھوں پہ اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھ میں ہی نہیں آئی، لیکن مزے کی بات یہ ہے اگر آدمی کھیت میں کام کر کے آیا ہے اور اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دو نا لبیاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، وہ سمجھتا کچھ بھی نہیں لیکن دل اس کا پھر بھی عشق مصطفیٰ میں جھومنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب عشق کے سودے، یہ حضور سے محبت کے سودے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا رکھنے کمیٹی نے، لیکن وہ کچھ دن پہلے واٹس ایپ پہ یہاں کا اشتہار پہنچا تھا، وہ تھوڑی تکلیف ہوئی، اس میں فوٹو لگا دیا گیا، ذکر رہا تھا بھی، تھوڑا توجہ فرمائے۔ وہ اشتہار میں نے دیکھا تو مجھے بریلویوں میں کچھ نیا لگا ہو، اس میں مولوی کا مجسمہ ہی چھاپ ڈالا۔ اب تک تو ہمارے جلسوں کے اشتہارات میں نام چلتے تھے، اب فوٹو لگانے شروع کر دیے، یہ غلط ہے۔ ہاں، اس سے بچیں،
شہرت تصویر سے نہیں ہوتی ہے. اگر آپ فوٹو نہیں ڈالیں گے تو یہ نہیں بندہ نہیں جانا. ایسا کبھی نہ کیا کریں. عزت شہرت اسے ملتی ہے جسے رب چاہتا ہے. ہاں جسے اللہ عزتیں دے اسے فوٹو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس کے بہت سارے نقصانات اور بھی ہیں. لیکن مہربانی کریں کسی اشتہار میں جلسے کے کسی بھی عالم کا فوٹو نہ لگائیں. غلط ہے. آپ اس اشتہار کو کہاں لگائیں گے لے جا کر کے مجھے بتائیں. اشتہار اکثر لوگ کہاں لگاتے ہیں؟ مسجدوں میں, گھر پہ, دیواروں پہ. تو وہ ہے تو ایک فوٹو ہی نہ, وہ میرا نام چاہے وہ صفات کا چھاپ دو, فوٹو تو فوٹو ہی ہے نا. فرمایا گیا جہاں تصویر ہوتی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اگر وہ کہیں بھی لگا ہوا وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اس لیے خیال کریں آئندہ کسی بھی جلسے کے اشتہار میں فوٹو سے تو بچے ہی ہوتے ہیں. کسی جلسے کے اشتہار میں کوئی فوٹو نہ لگائے. ہاں میں تکلیف دینا نہیں چاہتا, بس سمجھانا چاہتا تھا. ہاں اور اگر آپ بات نہ مانے میری تو میرا کبھی فوٹو نہ چھاپیں. جسے شوق ہے فوٹو چھپانے کے اس کے چھاپ لیں. ہاں ہمارا کبھی فوٹو جلسے کے اشتہار میں نہیں آنا چاہیے. بس غور کریں راہ طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے. آپ جاگیں. بتایا تھا حضرت نے بیٹھے قبرستان میں لیکن زندہ ہے نا سارے لوگ. تھوڑا سا زور سے بول سلامت رکھے ماشاءاللہ. راہ طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے. میری دانی جانب بھی ایک آل رسول ہے, بائیں جانب بھی آل رسول ہے. میں نصیب والا نہیں, میرے دونوں بازو مضبوط ہیں. اور رہ گئی بات ان نسبتوں کی تو میں بہت لمبی گفتگو اس بات پہ نہ کروں. دو باتوں میں بات ختم کر لوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے. بولیں اگر روزہ نہ ہو تو. ہاں اگر ڈر لگ رہا ہے تب نہ نکل جائے تو پھر بے فکر رہیے. اگر جلسوں میں موت آئی تو اللہ شہادت ہی عطا کرے. ڈر کر ہی بول رہے ہیں. دیکھیے ہمارے کچھ بھائی بڑے بڑے دور سے چل کر کے آئے ہیں. جو ہماری کمیٹی ہے, کیا نام ہے اس جگہ کا؟ بالاسا. ماشاءاللہ یہ دور دراز سے لوگ چل کر کے آئے ہیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. دیکھیے میں جانوں نہ جانوں, یہ حضرت جانے نہ, یہ ممبر والے دیکھیں نہ دیکھیں, لیکن مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کون کہاں سے چل کر کے آیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, تقریریں مجموع میں کی جاتی ہیں, کھیت میں نہیں کی جاتی. اگر آپ بولیں گے تبھی تقریر ہوگی. ہاں تو اگر بول سکتے تو ذرا آپ بھی بول کے دکھا دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور کسی چیز کا اگر انتظار ہو تو بتائیں, انشاءاللہ سب کچھ ملے گا. جہاں آپ بیٹھے نا یہ وہ جگہ ہے کہ یہیں آ کے بیٹھنا ہی, لیٹنا بھی ہے انشاءاللہ, یہی لیٹنا ہے انشاءاللہ. یہاں سے تو جگہ بھی نہیں بدلنی ہے. تو ذرا بول دیں سبحان اللہ اور زور سے. تو یہ شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور یہ شرف کی بات ہے کہ محفل میں دو شہزادے ہیں, اور ایسی محفلوں میں کئی کئی شہزادے آ جاتے ہیں. بات بتاؤں, کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا تھا حضرت جی آپ ذرا سیدوں کی شان بتا دیں کیا ہے. امام شافعی سے کسی نے کہا حضرت آپ سیدوں کی شان بیان کریں کہ سید کون ہے, ان کی شان کیا ہے. آپ نے فرمایا میں ان کی شان کیا بیان کروں جن کی اپنی عظمت یہ ہے کہ اگر ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. تو یہ ذات ہے. اور حضور نے فرمایا, بڑی بات آتا نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن میرا اور میری اولاد کا رشتہ باقی رہ جائے گا. تو یہ عظیم ذاتیں موجود ہیں, بس ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور میں سفر کا آغاز کروں. خیریت ہے نا آپ لوگ؟ ہاں اللہ سلامت رکھے. ذرا بول دیں سبحان اللہ.
ماشاءاللہ میں اکیلا کی چلا تھا جانبی منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپ شعر سنیں کہ راگے طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے، راگے طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے، ہم نے کسی کا نام لیا اور سنبھل گئے، ہم نے کسی کا نام لیا اور سنبھل گئے۔ سورج سے موم کا تو پگھلنا بہت سنا، سورج سے موم کا تو پگھلنا بہت سنا، لیکن عرب کے چاند سے پتھر پگھل گئے، لیکن عرب کے چاند سے پتھر پگھل گئے۔ وہ تھے کہ پل صراط سے ہنس کر گزر گئے، وہ تھے کہ پل صراط سے ہنس کر گزر گئے۔ ہم جیسے کھوٹے سکے بھی محشر میں چل گئے، ہم جیسے کھوٹے سکے بھی محشر میں چل گئے۔ ہاں بھائی شبیر صاحب اگر سبحان اللہ نہ بولے تو کوئی بات نہیں، یہ ایئرپورٹ سے لے آئے ہیں، بڑی مہربانی ان کی رہی ہے ماشاءاللہ، اب تک ساتھ رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ محفل میری نہیں ہے شبیر بھائی، یہ محفل مدینے والے کی ہے۔ ہاں جی، آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ آپ کی میزبانی کا حق تھا، اب جو یہاں بیٹھ کے کریں گے یہ ان کی غلامی کا حق ادا ہوگا انشاءاللہ۔ ذرا بول دے سبحان اللہ اور زور سے، اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ یہ کونا بڑا خاموش ہے، اللہ بولنے کی توفیق بخشے۔ اور دیکھو اگر کچھ کھا پی کے آئے نا گھر سے ماشاءاللہ تھوڑا سہارا ہے، اگر تھوڑا بہت سہارا ہے تو پھر بول کے بھی دکھا دیں، ذرا آپ بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، یہ بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جتنا چھوٹا ہو کے بیٹھا جائے نا اتنا زیادہ ملا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیٹھے نا میں خاصاب جی میں سبحان اللہ کیوں بولوں گا، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے بولنے کہ میں نہیں بولوں گا سبحان اللہ، تو یہ غلط ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ہے ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ بزرگان دین۔ اور ایک بات بتا دوں، آج ہماری کئی راتیں گزری ہیں، 365 راتیں ہم نے گزاری ہیں، اور یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایک رات کا حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے۔ جو یہ سوئی چل رہی ہے نا گھڑی کی، یہ 1 سیکنڈ والی سوئی، یہ جتنے جھٹکے آگے جا رہی ہے نا اتنی ہمیں موت کے قریب لے کے جا رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا نا، جو سوئی گھوم گئی یہ واپس نہیں پلٹے گی۔ کہنے کو سیکنڈ ہے، کہنے کو منٹ ہے، کہنے کو صرف 1 گھنٹہ ہے، لیکن یہ واپس نہیں آیا۔ یہ کب دکھے گا؟ جب موت دروازے پہ کھڑی ہوگی، تب دکھے گا کہ یہ 1 سیکنڈ کتنا قیمتی ہے۔ جب آپ چاہیں گے نا کہ ہم توبہ کر لیں لیکن موت مہلت نہیں دے گی، تب لگے گا کہ یہ وقت کتنا قیمتی تھا۔ آج ہم نے 365 راتیں گزار دی، اللہ حساب لے گا۔ اگر تم نے چوراہوں پہ گزاری ہوگی بتانا پڑے گا، اگر تم نے کہیں یاروں کے ساتھ بیٹھ کے محفلوں میں راتیں گزاری ہیں بتانا پڑے گا، اگر کسی پارٹی میں تم نے عیاشی میں رات گزاری ہے بتانا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھنا بتانا کیسے ہے، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ اتنے جلال اور غضب کی بارگاہ ہوگی کہ جبریل کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ سانس لے سکے۔ اتنے غضب کی بارگاہ، اتنے جلال کی بارگاہ، اور اللہ اس وقت تک پیر نہیں ہٹنے دے گا تمہارے جب تک 1 منٹ کا حساب نہیں لے گا۔ رات کہاں گزار کے آیا، بتا تو نے جوانی کہاں گزاری تھی۔ ہر بندہ اپنا حساب کرے، محاسبہ کرے کہ اسے اپنے رب کی بارگاہ میں کون سا جواب دینا۔ ایک دن میرے حضور حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی، میرے حضور فرمانے لگے، عائشہ جی یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں؟ جی حضور بولیں۔ کہتے ہیں عائشہ قیامت کے دن نا اگر اللہ نے اتنا پوچھ لیا بتا زندگی کہاں گزاری ہے، تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ کہ حضور بچے گا کیسے؟ میرے حضور نے فرمایا جس پہ وہ اپنے کرم سے پردہ پوشی کر دے گا صرف وہی بچے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ ناز تھا نا میرے باپ ابو بکر ہے، یہ فخر تھا نا میرے شوہر حضور ہے۔ کہنے لگے حضور میں بھی نہیں، حضور میں بھی نہیں،
اللہ اکبر، میرے حضور کی آنکھیں برس گئی، فرمانے لگے عائشہ تم نہیں، کوئی نہیں بچ سکتا اگر رب کرم نہ کرے گا۔ سوچیں کوئی تیاری کی ہے ہم نے؟ جوان من رات ہے کہاں گزار تھی، دن کہاں گزر گئے ہمارے، اس خیال ہے ہمیں ہمارے وقت کیسے گزر رہے ہیں؟ ہمارے آدھے دن سے زیادہ چغلی میں گزر جاتا ہے، غیبت میں گزرتا ہے۔ ہم نے 9 کی 99 کرنے تو سوچے، لیکن کبھی رب کو منانے کی نہیں سوچے۔ ہم سال بھر بیٹھ کے اسٹیمیٹ جوڑتے، ہم نے ایک سال میں کتنا کمایا، اور کبھی یہ جو سوچا ہم نے بیٹھ کر کے ایک رات کے لیے ہم نے آج اس سال اپنے رب کو کتنی راتوں میں رو کے منایا۔ ہم روئے ہیں لیکن کب جب بزنس میں نقصان ہے، ہم روئے ہیں کب جب اولاد نے گالی دی ہے، ہم روئے ہیں کب جب ہماری گودیں خالی رہی، ہم روئے ہیں کب جب ہمارے خواب پورے نہیں ہوئے، ہم روئے ہیں کب جب ہمیں بزنس میں کاروبار میں نقصان ہوا ہے، ہم روئے ہیں کب جب ہمیں درد ہوا ہے۔ اور یاد کبھی رب کو منانے کے لیے بھی تو رو لیا ہوتا، تو نے جانا نہیں وہ اتنا بے نیاز ہے، اگر وہ نہ مانے تو پہاڑ برابر سونا دے دو وہ تب بھی نہیں مانتا، اگر ماننے پہ آ جائے آپ میں 2 آنسو گرا دے اور اس کی بارگاہ میں سر رکھ دے، خدا کی قسم آنسو آنکھ سے نکل کے زمین پہ بعد میں آئے گا، بخشش کا پروانہ خدا پہلے عطا فرما دے۔ وہ دنیا سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھی کا لیے، نہ موقع کو غنیمت سمجھو، زندگی میں ساتھ لیا ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی تھمی نہیں ہے، ابھی یہ سانسوں کی مالا ٹوٹی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ کسی مومن کی سانس اس وقت تک نہ روکنا جب تک یہ ایک بار مدینے میں نہ آ جائے۔ ہاں تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، او یار کبھی رب کو منا لو۔ آج اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہو، سچی بات آتا تو حضرت جی بات یاد رکھنا، تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے،